عیسیٰ مجھے یہ بتائیں کہ ایک اسٹیٹ لائف انشورنس پالیسی کی جو میچورٹی ہے وہ فکس کیوں نہیں ہوتی اور کم یا زیادہ ہونے کا چانس کیوں ہوتا ہے؟ بہت شکریہ یاس صاحب، یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ میں یہاں پہ یہ بات وضاحت سے بتانا چاہوں گا کہ جب ہم پالیسی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، اس کے فیچرز اور اس کے تحت حاصل ہونے والے بینیفٹس کو، تو اس میں ایک سروائیول بینیفٹ کو خصوصی طور پہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور عمومی طور پہ جو پراسپیکٹ ہوتا ہے، جو پالیسی لینے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں جو غالب امکان یہ ہوتا ہے کہ میں پالیسی اس لیے بھی لے لوں تاکہ مستقبل میں مجھے ایک اچھی بڑی رقم مل جائے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک واپسی کی جو امید ہوتی ہے نا، رقم کی واپسی کی، اکٹھی رقم کی صورت میں جو اسے ملنے والی ہوتی ہے، وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے بلا شبہ۔ اور لوگ یہی سوچ کے پالیسی دراصل لے رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے تحفظ کا، تو اس ایلیمنٹ کو بہت کم لوگ سوچتے ہیں، یعنی کہ اس کو ذہن میں کم جگہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ تو ایک فیچر ہے اسٹیٹ لائف کی پالیسی کا کہ اگر خدا نخواستہ ڈیتھ ہو گئی تو یہ ہوگا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، زخمی ہو گئے، بیڈ ریسٹ پہ چلے گئے، فریکچر ہو گیا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ملیں گی۔ لیکن ڈیتھ ظاہری بات ہے ایک تلخ حقیقت ہے، لوگ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کی اپنی اہمیت تو موجود ہے، موت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بہت کم لوگ یہ سوچ کے پالیسی لیتے ہیں کہ خدا نخواستہ ڈیتھ ہو تو ڈیتھ کوریج اس میں زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوتا پالیسی کی فائل پہ، یا اسٹیٹ لائف کوئی کمٹمنٹ نہیں کرتا آپ سے، یہ بہت خاص بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، اچھا، کہ جی آپ کو میچورٹی پہ یہ اماؤنٹ ملے گی، آپ پالیسی کی پوری فائل دیکھ لیں، پورا اس کا جو ہے ماخذ آپ چیک کر لیں، کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ لکھا کیا ہوتا ہے اس کو وضاحت سے بتانا ضروری ہے۔ آپ سکرین پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ضمانت کی جو شق ہے اس میں لکھا ہوا ہے وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈر مجریہ 1972 کی دفعہ آرٹیکل 35 کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ زر بیمہ باشمول اعلان شدہ بونسز، بریکٹ میں کیا لکھا ہے یا صاحب، اگر کوئی ہو، نقد ادا کرنے کی ضمانت دیتی ہے۔ اور ہمارے پالیسی کے اسکیجول پہ لکھا ہوا ہے ود پروفٹ۔ جی جی ایسے ہی۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز جو ہے کہ ہر سال پالیسی کا بونس اناؤنس ہوتا ہے۔ بونس جو ہے وہ کارکردگی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہماری انویسٹمنٹس کے جو ریٹرنز آتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا آمدنی حاصل کی ہے اور پھر کیا اخراجات ہوئے ہیں، پھر اس میں سے فاضل آمدنی ہماری کیا آئی ہے جو ہم بونس کی صورت میں ڈکلیئر کرتے ہیں۔ وہ بونسز جو ہیں وہ فکس نہیں ہوتے، اچھا، وہ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، جو کہ کارکردگی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پرفارمنس پہ۔ تو اس کے اکارڈنگلی ہم جو ہیں بونسز وہ اناؤنس کرتے ہیں، اور بونسز کی شرح کے مطابق ایک ریٹ بونس کا اناؤنس کیا جاتا ہے پر 1000 کے حساب سے۔ اچھا، وہ ہر سال ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا سم ایشورڈ اگر 10 لاکھ روپیہ ہے تو 10 لاکھ میں کتنے 1000 ہوتے ہیں یاز صاحب؟ سر 1000 ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ 1000 کو آپ اگر ہمارے 5 سالہ بونس ریٹ سے فیکٹر سے ملٹیپلائی کریں گے تو پہلے سال کا بونس کیلکولیٹ ہو جائے گا۔ اچھا، جیسے 41 روپیز گزشتہ سال کی اگر 2022 کی بات کی جائے تو پہلے سال کا جو بونس ریٹ ہے 20 سال والی پالیسی پہ 41 روپیز ہے، تو 41 کو آپ 1000 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 10 لاکھ روپے مالیت کی جو پالیسی کا بونس ریٹ ہے وہ 41,000 ہوگا، وہ آپ کی پالیسی میں شامل ہو جائے گا، جو کہ آپ پالیسی کی شیٹ پہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ بونسز جو ہیں وہ آپ کی پالیسی میں اکومولیٹ ہوتے رہتے ہیں، صحیح۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بونسز جو ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ چھٹے سال سے بونس کا جو ریٹ ہے وہ 91 روپیز ہو رہا ہے، یہ بھی ہم 2022 کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ 154 اور 190 تک یہ چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں ریگولر بونسز، جو لگتے ہی لگتے ہیں سالانہ بنیاد پہ۔ پھر 10 سال کے بعد اسپیشل ٹرمینل بونس لگتا ہے FIB کی صورت میں، یا ٹرمینل بونس لگتا ہے۔ یہ بونس کی قسم ہے جس کو ویب سائٹ پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر پالیسی کی جب تکمیل ہوتی ہے تو پھر اسپیشل بونسز بھی پالیسی میں لگائے جاتے ہیں، جیسے لائلٹی بونس، ملینیم بونس، ون ٹائم جوبلی بونس وغیرہ وغیرہ۔ جب اسپیشل بونسز پالیسی میں شامل کر دیے جاتے ہیں تو ایک کمپلیٹ اماؤنٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، جسے ہم فائنل سیٹلڈ اماؤنٹ کہتے ہیں۔ اس میں کسی طرح کی کوئی کٹوتی نہیں ہوتی، ماں سوائے زکوٰۃ کی کٹوتی کے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک میچورٹی اماؤنٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، یہ کم زیادہ ہو سکتی ہے، اور شرن بھی اگر دیکھا جائے تو ایک جو ایلیمنٹ ہوتا ہے نفع نقصان کا، تو وہ اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ہماری بیلنس شیٹ دیکھیں تو اس میں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ موجود ہے، جس کے تحت یہ جو ہماری سرمایہ کاری ہے اس میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ تو انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کے مستقبل کی محافظ، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔